مسخر فرما دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونین کے تاجدار کو اہل کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا وسیع تر بندوبست فرمایا۔ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات، دکھوں کی کوئی ایک بھی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب اللہ کی مدد، تائید اور نصرت جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل نہ رہی ہو۔ اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی کامل رہنمائی، اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈیوٹی دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے پورا کیا ہے، وہ تذکرے بھی موجود ہیں، اور انہی تذکروں پر بات ہماری گزشتہ خطبہ جمعہ سے جاری و ساری ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد انسانیت کو ظلم بربریت سے نجات دلانا تھا، جہاں پہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکالنا تھا، جہاں پہ لوگوں کو پاک صاف کرنا تھا، جہاں پہ لوگوں کے قلوب و اذہان کی پالش کرنا تھا، جہاں پہ لوگوں کے قلوب و اذہان کی اصلاح مقصود تھی، وہیں پہ اس کام کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کس طرح سے کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے انہوں نے جو دعوت اور تبلیغ کی تھی، ان کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ نظر کیا تھا اور ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان ساری گزارشات، ان سارے نکات پر گزارشات جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی ڈیوٹی بتائی ہے، جو بیان کی ہے، وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم سکھانی ہے، حکمت اور دانائی کی باتیں بتانی ہے۔ آواز تھوڑی گونج رہی ہے، آواز سیٹ کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ان سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں جب حکومت دوں، جب حکمت دوں، نبوت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر ایک رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ اور وہ اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، جو نبوت رسالت میں نے تمہیں عطا کی ہے، وہ آ کے کہے کہ ہاں تم سچے ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تم نے اپنی بات نہیں کرنی، پھر اس پر ایمان لے کے آنا ہے، چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ضرور ایمان لے کے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ کیا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسْمِي کیا تمہارا مجھ سے وعدہ ہے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا سب نے کہا ہاں اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے سیدنا لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام مصدقم بکلمۃ من اللہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی، عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا رسول، وہ اللہ کے کلمے کی یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، آپ کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے زکریا علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے اسے پیدا کیا۔ تو یہاں پر اللہ نے ان قوموں سے، بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا تھا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار لیکن انہوں نے اس طرح اس بوجھ کو اٹھایا جیسے گدھے کے اوپر بوجھ کو ڈالا جاتا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے علماء کو گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ جنہوں نے کتاب، حکمت، نبوت سمجھنے سیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر
جو اعتراضات کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے دشمنی نبھائی ہے، اس کا پیچھے اللہ تذکرہ کر رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا تھا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین عطا کیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی تھی، یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد جس کو اللہ نے جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس دین کو بدل دیا۔ اب یہاں پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی ایسا بندہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا جس کے سینے پہ آپ کے جبریل نازل ہو اور اللہ کے کلمات کو اور اللہ کی وحی کو بتاتا ہو، ایسا کوئی نہیں آنے والا۔ پھر کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے اندر اصحاب خیر ایسے ہونے چاہیے، تمہارے اندر لوگ ایسے ہونے چاہیے، یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف بلائیں۔ وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی کی باتوں سے دور رکھیں، ان کی برائی کو بتائیں انہیں کہ یہ غلط ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں بھیجا ہے، تمہیں جس زمانے میں پیدا کیا ہے بہترین پیدا کیا ہے، انچینجبل ہے، یہ بدل نہیں سکتا کوئی۔ جب بدل یہاں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، بھائی تیری چوائس ہے، تیرا اختیار تھا، تجھ سے پوچھا گیا ہے نہیں نا۔ اب جب آ گیا ہے، چیزیں خراب ہیں، ماحول ٹھیک نہیں، تیری ایڈجسٹمنٹ اس ماحول کے اندر نہیں ہے، تو سروائیول نہیں ویسا پاتا جیسا تو چاہتا ہے، تیری چیزیں ویسے نہیں ہو رہی، علاقہ ٹھیک نہیں، ماحول ٹھیک نہیں، شہر ٹھیک نہیں، ملک ٹھیک نہیں، تو پھر ذمہ داری اٹھانا، پھر ذمہ داری اٹھانا۔ اتنا عقل مند ہے، اتنا ذہین ہے، اتنی سمجھ جب آ رہی ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ذمہ داری اٹھانا۔ کس چیز کے لیے؟ تبدیلی کے لیے، پھر بدل کرنا، ٹھیک کر کے دینا۔ اب تجھے ٹھیک نہیں ملا تو کیا تم ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے گا؟ تجھے درست نہیں ملا تو کیا معاشرے کو درست کرنے کی ذمہ داری کسی اور کی بھی نہیں ہے، تیری بھی نہیں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ ایسا خراب تجھے ملا تو اسے مزید خراب کر کے اپنے بچوں کو لے کے چلا جائے؟ یہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بلی کو دیکھ کے جیسے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے ویسے بند کر دیتے ہیں، مسائل کو دیکھ کے، پریشانی کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند کر رہے ہیں، نظریں چرا رہے ہیں، حالات سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے ذمہ داری دی ہے نا۔ اب تجھے اتنا سمجھ شعور آ گیا، مل گیا، عقل آ گئی کہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی ذات ہوئی نا، تو مکے میں کس طرح کا ماحول تھا جہاں آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی؟ کیا تھا وہاں پہ؟ کون سی خوبی تھی جو نظر آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے، چراغ ڈھونڈنے سے بھی نکلی، وسط ترین خطہ، بدترین حالات، بدترین ہیبٹس کے لوگ، اور اتنے بہترین بنے، اتنے بہترین بنے، اتنے بہترین بنے کہ دنیا کے اندر ان کی مثال نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ تبدیلی لائی تو کیسے لائی؟ ایک چینج ہے، ایک ریولوشن ہے، ایک انقلاب ہے، تو کیسے آیا؟ سب سے پہلے خود کو، اپنے اندر کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے کردار کو پاک صاف کر کے رول ماڈل بنا کے چلنا ہے سب سے پہلے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے، جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ڈیفینیٹ یہی ہوگا۔
آپ کو اگر اپنے ارادے پہ یقین نہیں ہے تو کوئی اور خواہ پہ یقین کرے گا، کیوں کرے گا؟ جو تھوڑا اپنے پہ یقین نہیں ہے تو کوئی اور کیوں بھروسہ کرے آپ پہ؟ آپ کی زبان میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کے جملے میں اثر ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ نظر لوگوں کو تب آتی ہے جب بیج پھٹتا ہے، اس سے جڑ نکل کے زمین میں اپنے پاؤں گاڑ لیتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، اور جب کمپل کی صورت میں اوپر ایک پودا سبز رنگ کا لوگوں کو نظر آنے لگ جاتا ہے، تب کہا جاتا ہے ہاں یار لیکن تبدیلی بہت پہلے اندر سے آ چکی ہے، لیکن اس وقت نظر نہیں آتی۔ اپنے اندر اتنا یقین بھرے، اللہ سے ملاقات کا، اللہ کی ذات پر اعتماد کا، محمد رسول اللہ کے فرامین پہ سچے ہونے کا اتنا یقین بنے کہ جب آپ منہ کھولیں بات سچی ہو، ڈاؤٹ والی نہ ہو، شک والی نہ ہو۔ جب منہ کھولنا ہے تو سچ بات آنی چاہیے۔ پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ اس طرح کی کوئی چغلے نہیں، کیوں؟ ہمارا لیڈر، ہمارا رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ سے سچا آدمی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے پیروکار ہیں، اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ خاصیت آنی چاہیے۔ اگر ہم انہیں مانتے ہیں نا پرفیکٹ پرسن آف دا ہسٹری، ان سے بہترین آدمی انسانیت کے اندر کوئی نہیں، تو میں اور آپ اگر پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، تو ان کی وہ خصوصیات ہمارے ریفلیکشن میں، کردار میں ریفلیکٹ کرنی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اسی قابلیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ نے کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے، آپ نے لوگوں کی طرف مائل کرنا ہے، آپ نے چیزوں کو اچھے سے بتانا ہے، تو لما تقولون ما لا تفعلون، جو آپ کرتے ہو بس اس کی دعوت دو، جو آپ نہیں کرتے اس کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ نہ کرو۔ کردار بولنا، عمل بولنا، جو خود کا عمل نہیں ہے اس کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ نہ کرو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہہ رہی ہے اس میں عمل نہیں ہے؟ وہ بات کیوں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل بھی چھوڑ دیا جائے، بات کرنا بھی چھوڑ دیا جائے۔ یہ اس انداز کی بات ہے کہ بھائی عمل سے پیچھے نہیں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ان باعثین کی، مبلغین کی جماعت بھی ہوگی۔ جو لوگوں کو دنیا میں تبلیغ تو کرتا رہا، اللہ کی طرف بلاتا رہا، لیکن اپنا خود کا عمل نہیں تھا۔ جنت میں پہنچنے کے بعد جب انسان اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ فلاں بندہ تھا وہ کدھر ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو جب پردے ہٹائے جائیں گے تو وہ اسے جہنم میں دیکھ کے پوچھے گا تم یہاں کیسے؟ تو جواب اس کا وہی ہوگا کہ میں کہتا تھا کرنا نہیں تھا۔ اللہ اس دورے ڈبل سٹینڈرڈ سے بچا کے رکھے۔ بچوں کے معاملات ہوں، ان کی پیرنٹنگ کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے، ان کو کوئی چیز دلانی ہو اس حوالے سے، کچھ بھی ہو، ہم ہر جگہ ڈبل سٹینڈرڈ کا شکار ہیں، دورہ معیار، ہم منافقت بھرے لوگ ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ ختم کرنی ہے اپنے اندر سے، یہ معیار زندگی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ نے آگے تبدیلی لے کے آنی ہے تو پھر اس تبدیلی کے لیے کیا ہے؟ آپ کو استقامت اختیار کرنا پڑے گی۔ جب آپ حق سچ کے ساتھ، جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسا عمل ہے ویسی بات ہے، جب یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی بات میں جب اثر آئے گا، آپ کے لہجے میں جب اثر پذیری ہو جائے گی، لوگ آپ سے دشمنی کریں گے۔ وہ جن کا کیا کہتے ہیں بینیفٹ ڈسٹرب ہوتا ہے،
وہ پھر آپ سے دشمنی کرے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی تھی. اللہ کے رسول سے پہلے سب سے بڑی تبلیغ کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کے تذکرے کے طور پہ کرتا ہے. سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا نوح کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا صالح کا، سیدنا زکریا علیہ، سیدنا شعیب علیہ السلام کے تذکرے کیے. کیوں کیے؟ کہ یہ دعوت اللہ میں لگے ہوئے تھے، یہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے. اصل پذیری تھی، اللہ کی طرف سے قبولیت تھی، مدد و تائید تھی، سچ تھا اور سچ اپنا اثر رکھتا ہے. جب تھا تو لوگ قوم دشمن بنے، اور جب قوم دشمن بنی تو پھر انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب آپ دل سے لڑائی کر رہے ہو، جب آپ دل سے لڑ رہے ہو، دل سے آپ کا جھگڑا، دل سے آپ کی دشمنی، جب آپ ان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دیکھو، جب آپ اپنے نانے دادے کی اولادوں کو ان کے ساتھ دیکھو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار میری سے لڑائی تھی، یہ سے صلح کر کے بیٹھا ہوا، ان کا کھانا پینا یہ میرے مخالف یہ کھڑے ہوئے. کون سا ایسا نبی ہے جس کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا؟ کون سا ایسا نبی ہے جس کے اپنے اس کے دشمن نہیں تھے؟ نوح علیہ السلام کو اتنی، میں کہتا ہوں کتنا بڑا حوصلہ ہوگا اس بندے کا. 950 سال اس نے تبلیغ میں لگائے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا. پھر دعا مانگ لی اللہ سے، اللہ یہ نہیں سمجھنے والا ہے، اللہ اپنا عذاب بھیج دے اور زمین کے اوپر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑے. اپنی بستی کے لیے نہیں مانگی، پوری زمین کے لیے مانگی، پوری زمین کے لیے کہ اللہ پوری زمین پہ کافر کا ایک گھر بھی نہ سلامت رہے. اور وہاں پر اس ساری صورتحال میں جب کشتی بنائی گئی تو کیا مٹک نہیں ہوئی تھی؟ کہاں چلانی ہے؟ ریگستان میں کشتیاں چلتی ہیں، اس اتنے بڑے بیڑے کو کہاں پہ چلانا ہے؟ یقین کس پہ تھا؟ ہمارا کیوں نہیں ہے؟ وہ جو ماں کے پیٹ سے جہاں پہ کوئی چانس بھی نہیں ہوتا، جب والدین ملتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں سپام نکلتے ہیں. مائکرو بایولوجی کی کسی ماہر سے پوچھ کے دیکھیں سے ان میں سے کوئی ایک اور وہ چنا ہوا میں اور آپ ہیں، وہ لاکھوں میں سے ایک، صرف ایک. اور پھر انسٹیبل سچویشن کے اندر، حالات کے اندر وہاں پہ رکھ کے، جما کے، پرورش دے کے، خون سے لوتھڑا بنا کے، لوتھڑے سے ہڈیاں بنا کے، ہڈیوں کے اوپر پھر ماس چڑھا کے، پھر بہترین شکل و صورت کے ساتھ، رزق کی فراوانی کے ساتھ، جب وہاں پوری پرورش کر کے وقت پورا کرنے کے بعد ایک ایسے تنگ راہ سے جہاں سے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ نکل سکے، وہاں سے نکال کے زندہ جیتا جاگتا انسان بنا کے دنیا والوں کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ کس چیز پر قادر نہیں؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیوں تعلق اس سے ویسا نہیں بن سکتا؟ کیوں اس سے یاری نہیں رکھ سکتی؟ کیوں اس کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں ہوتا ایسے؟ اس لیے کہ اسے حقیقی خیر خواہ سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ اسے اپنا دوست سمجھا ہی نہیں کبھی، اس لیے کہ کبھی اس کی مہربانیوں پہ غور کیا ہی نہیں، وہ کتنا مہربان ہے، اس لیے کہ کبھی اس کے احسان گنے ہی نہیں کہ کیا کیا نیکی اس کی. وہ کیا انسان موجود ہے، انسان بڑا بڑا ناشکر. مارکیٹ میں جائے وہ چیز خریدی، ایک بندہ اچھے سے لے گائیڈ کرے، پیسے چاہے زیادہ لے، چیز کی خوبیاں خامیاں بتائے کہ بھائی اس میں یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ چیز ہے، یہ یوں چلے گی، اتنی پائیداری ہے، اس میں اگر خرابی آ جائے گی تو ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر اس سے زیادہ خرابی ہے میرے پاس لے آنا، میں ٹھیک کر دوں یا کروا دوں. اتنی سی بات، اتنے سے جملے. ہم واپس آ گئے
اور اسی سے متعلقہ کسی نے وہ اور چیز لے لی. ہم محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے, شادی بیاہ میں بیٹھے ہوئے, کہیں بھی ہم اس بندے کی مشہوری کر رہے ہیں, یار مارکیٹ گیا تھا, فلاں بندہ فلاں جگہ پہ اس کی دکان ہے, فلاں بندہ ہے, اس بلیے اسی شکل کا ہے, دکان اس کی ایسی ہے, کمپر اس کا ویسا ہے, اس کے پاس یہ چیزیں پڑی ہیں, بندہ بڑا اچھا ہے, اگر کوئی کام پڑے تو اس کے پاس جانا ہوتا ہے. ہم ہی کرتے ہیں, اللہ کے بارے میں تھوڑی کرتے ہیں, لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں. گورا جو حقیقی طور پہ ڈیزرو کرتا ہے, جو مستحق ہے, اس کا تعارف کروایا جائے, اس کے بارے میں لوگوں کو پہچان دلایا جائے, لوگوں کو اس کی طرف لایا جائے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ دین پہ استقامت, تبلیغ پہ استقامت, یہ اللہ سے مانگنی پڑی تھی. اور یہ تب آتی ہے جب تعلق اس سے ہو, جب یقین اس پہ ہو, جب اعتماد اس پہ ہو, جب بھروسہ اس پہ ہو, جب اس کی صفات کا, اس کی خصوصیات کا, اس کی طاقتوں پر قائم ہو جائے, تب آتی ہے. ورنہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھائے, آپ کی سیرت اٹھائے, اس میں دیکھیں تو صحیح. آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اٹھائیں, ہم مٹیریلسٹ لے نا تھوڑے سے, اور شاید کہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے دنیا میں سے. وہ ابراہیم اللہ کے لیے لڑا تھا, اللہ کے لیے, اللہ کی غیرت میں اس نے خود توڑے تھے, اور لوگوں نے پتا کیا کہا تھا, آؤ اپنے خداؤں کی بندگی وہ کیا کریں, مدد کریں. 17واں پارہ کھولیں, کہتے آؤ اپنے خداؤں کی مدد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا, بادشاہ کے پاس لے گئے, اور بادشاہ جو لوگوں پہ حکومت کر رہا ہو, جس نے آگے 4 ملازم رکھے ہو, وہ دماغ کا تیز ہوتا ہے نا, نیلا تو نہیں ہوتا. اسے کہا تعارف کرا تیرا رب کیا ہے. ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے, تیسرے پارے میں ایسے ہی وہاں پہ تذکرہ کیا, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے, اور جسے پھانسی کاٹ دیتا اسے چھوڑ دیا, اور جس ایک انوسینٹ معصوم بندے کو پکڑا اور مار دیا. کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام میں بھی کر سکتا. کہا نہیں, سمجھ گئے, اور یہ سمجھ بصیرت اللہ کی طرف سے آتی ہے. کہا میرا رب وہ ہے, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے جاتا ہے, اگر وہ رب ہے تو اسے مغرب سے لے. تو وہی طرح سیکھا تھا, چپ کر گیا, جواب نہیں تھا. اور جب پھر جواب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, بندہ مار لو, بندہ اٹھا لو, غائب کر, اس کی زبان کاٹ دو, اس کو علاقے سے بگایا, پھر آگ جلائی گئی. جب آگ جل رہی تھی, سینکڑوں میٹر تک اس کی حدت تھی, تو جب وہاں پھینکنے کی باری تھی تو تھرو کرنے کے لیے ایک منجنیق بلائی گئی, کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ابراہیم کو وہاں تک پھینک سکے. تو جس رب پر یقین تھا, جس کی وجہ سے لڑائی تھی, ابراہیم کو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے میں کچھ مدد کروں گا, نہیں سکتے, میں کر سکتا ہوں کچھ نہیں. اور ہمیں کوئی کہے تو صحیح, میں کچھ کر سکتا ہوں, میں انگلی بڑھا رہے ہیں, وہاں پڑھ کے دینا سر. ہمیں نو تھینکس کہنا آتا ہی نہیں. ہمیں بندوں سے یہ نہیں کہنا آتا کہ بھائی تیری لوڑ نہیں, رب کی ضرورت ہے, تو کر سکتا ہے تو دعا کر دے, میرا مسئلہ تجھ سے ہے ہی نہیں, میری نیڈ تیری بس کی بات نہیں ہے. وہ خلیفہ تھا عبد الملک, بیت اللہ کے سہن میں اس نے ایک آدمی کو دیکھا, چہرے پہ بلا کی معصومیت, کپڑے بڑے خستہ حال. کہنے لگا اس نوجوان کو بلاؤ میرے پاس. اسے بلایا, کہنے لگا تجھے کوئی ضرورت ہے,
میں دل کی حاجت ضرورت پوری کروں تو اس میں بولے گا امیر المومنین بعد میں دیکھیں گے کہ میں عبادت میں مصروف ہوں. اپنے خادموں سے کہا جب یہ فارغ ہو کے باہر نکلے تو اس کو میرے پاس لے کے آنا. اس کو لیا، جب وہ باہر نکلے تو اس کو لیا، لے کے کہا خلیفہ وقت بلا دو. اس کے دربار میں پہنچے، کہا ہاں جی، کہا تیری کوئی ضرورت ہے میں کچھ پوری کر دوں؟ کہنے لگا آپ کون سی ضرورت پوری کریں گے؟ دنیا کی آخرت. کہنے لگا آخرت میرے بس میں نہیں ہے، آخرت کی ضرورت میں نہیں پوری کر سکتا، میں تو دنیا کا گزرا ہوں، تو دنیا کی ضرورت ہے مجھے لگا پوری کر دیتا ہوں. کہنے لگے دنیا تو میں نے دنیا والے سے نہیں مانگی، میں نے تو رب سے نہیں مانگی. آخرت کی کوئی ضرورت اگر پوری کر سکتے ہو تو وہ آپ نے کہا میں کر نہیں سکتا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، وہ تو میں نے اللہ کے اندر اللہ سے نہیں مانگی، میں نے پوری زندگی میں رب سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ اس نے کہا نوجوان تو ہے کون؟ تعارف کرا. وہ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کا بیٹا، اس کا پوتا تھا. اس نے کہا تو نہیں، تیرے اندر تیری تربیت ہے، تیرا خون بول رہا ہے. ہماری تربیت کبھی بولی نہیں سے، ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ کون جو مدد کرے گا. اللہ کی توحید پر، اللہ کی رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تعلیمات کے اندر سب سے پہلا جو کمپرومائز ہم کرتے ہیں استقامت کوئی نہیں. ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، سٹینڈ لینا، اپنے نیریٹو کی حفاظت کرنا، اپنی اس ذمہ داری کو خود پانی لگانا، یہ خاصیت، یہ قابلیت ہمارے اندر کوئی نہیں. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے جس سے میں کہوں، جس کو آواز ہو وہ کر دی. انبیاء نے جو تعلیم دی اور انبیاء نے جو کیا وہ اللہ سے تعلق تھا. اگر ہمارا نہیں ہے تو ہمیں بڑا سوچنا ہے اس پر کہ وہ جو دین کی استقامت ہے، جو تبلیغ کی استقامت ہے، جب اپنے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، جب جاننے والے مذاق اڑانے لگ جائیں، جو عزت کرتے تھے وہ ذلت پر آ جائیں، اس صورت میں کیسے ٹیکل کرنا ہے، اپنے آپ کو سیلف موٹیویشن کیسے دینی ہے، اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور یہ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو جو آپ کے نظریے کو، جو آپ کے سوچ اور فکر منہج کو جانتے ہیں، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ تعلیمات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. یہ وہ تعلیمات ہیں جو اسلام کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کی قسم اگر اس کو نہیں پڑھا، اس سے تعلق نہیں بنایا، دنیا کا کوئی بھی بڑا انٹلیکچوئل لیول کا ماہر بندہ آئے گا، آگے آپ کو دو فلسفے سنائے گا، اسلام سے دور کر کے کفر کی طرف، طاغوت کی طرف، دجال کے لشکروں کی طرف لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تعلیمات ہیں اللہ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له